الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی. اس نئی ایپیسوڈ میں اس نئی قسط کے اندر انشاءاللہ ہم اپنے گزشتہ پروگرامات کی طرح ایک نیا موضوع آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور وہ نیا موضوع دراصل ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی تاریخ آج سے کوئی 15 سال پرانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے اندر اسلام جس تیزی سے پھیلا اور خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی اسلام جو ہے اس سرزمین عرب سے سرزمین حجاز سے نکل کر ایشیا، افریقہ اور دنیا کے مختلف حصوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا. اور ایک وقت آیا کہ ہم نے دیکھا کہ بنو امیہ کے دور میں اور اس کے بعد بنو عباس کے دور میں یہ اسلامی سلطنت کی جو حدود تھی وہ پھیلتی پھیلتی یورپ تک پھیلی اور اس کے بعد یہ جو غلبہ تھا، یہ جو پھیلاؤ تھا، یہ جو مسلمانوں کا ایک شان و شوکت کا جو دور تھا اس نے اسپین کے اندر ہسپانیہ میں جس کو غرناطہ اور جو الحمرا اور یہ جو سارے علاقے تھے ان علاقوں کے اندر اسلام نے اپنی شان و شوکت اس طریقے سے اس کا اظہار کیا کہ نہ صرف یہ آج بھی منہ بولتا ثبوت ہیں بلکہ آج کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان کی بنیاد بھی اور پورے دیگر تمام علوم اور فنون کی جو بنیاد ہے وہاں پر اس وقت رکھی گئی. مگر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم دنیا کا ایک زوال کا، ایک پسپائی کا، ایک پیچھے جانے کا ایک عمل جو ہے وہ اس طریقے سے شروع ہوا کہ آج وہ بڑھتے بڑھتے اس حالت کے اندر، اس کیفیت کے اندر آ گیا ہے کہ مسلم دنیا شاید اپنی پوری تاریخ، اس 1500 سالہ تاریخ کے سب سے نازک ترین اور سب سے مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے. تو ناظرین ہم آج بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر کچھ بات چیت کرنے کے حوالے سے کہ مسلم دنیا کے جو حالات ہیں آج کل، ان حالات کے عوامل کیا ہیں، اس کے پس منظر میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی ذمہ داری ہم کس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، اس کے ہم خود کس حد تک ذمہ دار ہیں، جو بیرونی بہت سارے عناصر ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہم ان تک کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ان عوامل کی نشاندہی نہ کی جائے، جب تک ہم اپنے اس جو پسپائی ہے، اپنی ایک جو جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ایک رسوائی ہے، اس کے عوامل، اس کی نشاندہی نہیں کریں گے، جب تک ہم آگے اپنے لیے کوئی لائے عمل اپنے انفرادی حوالے سے، کوئی اجتماعی حوالے سے طے نہیں کر سکتے. تو امام صاحب آج ہم بات چیت اس حوالے سے کر رہے ہیں اور بہت ایک اہم موضوع ہے اور اس موضوع کی خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ یہ جو ایک 1.5 ہفتے کے اندر جو واقعات اس طریقے کے، ویسے تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک اذیت اور ایک مشکل اور ایک جس کو کہنا چاہیے تکلیف اور ایک بالکل جس کو جھنجھلاہٹ جو ہے اس کے اندر اضافہ کر رہا ہے. مگر گزشتہ ہفتے جو کچھ اس طریقے کے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں سے افغانستان میں اس ادارے کے اوپر، اس مدرسے کے اوپر جس کے اندر ننھے حفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہ شہید ہوئے ایک ڈرون حملے کے اندر. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر فلسطین میں وہ لوگ کہ جو اپنی آزادی کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے، ان کے مطلب سینکڑوں جو ہے وہ زخمی ہو گئے، دسیوں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کشمیر کی بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے اور روہنگیا کا ماتم کیا جائے یا سیریا کے اندر جو کرائسس جاری ہے، تو ایک اوور آل جو پوری ایک صورتحال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اور یہ جو پوری مسلم دنیا جو ہے، تو اس کو ہم بات کہاں سے شروع کریں اور اس کو کہاں لے کے جائیں اور اس سے کیا ہم اپنی انفرادی زندگی کے اندر، کیا ہم اجتماعی زندگی کے اندر کیا لیسن حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، بڑا ہی ہمیشہ کی طرح کی ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے اور
اصل میں ہم ایک جو ہے نا ایک ڈینائل سے گزر رہے ہیں. ہم ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم پدرم سلطان بدھ وہیں پر ہمارا جو ہے نا وہ ذہن اٹکا ہوا ہے, اور ہم اپنی ماضی کی جو خوبصورتیاں ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں, مگر یا پھر ماضی کا ذکر کرتے ہیں یا مستقبل کا, لیکن حال کی فکر نہیں کرتے اور اس کے عوامل اور اس سے نکلنے کی جو صورتحال ہے اس پہ بات چیت نہیں کرتے. آپ اندازہ لگا لیجئے, باقی تو چلیں بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مطلب ایک جگہ پہ جب عراق کے اندر جب اٹیک ہوا نا, حملہ ہو رہا تھا, تو وہاں پر ایک جو ہے وہ ایک زو تھا, ایک چڑیا گھر تھا, تو اس کو وہاں پہ کچھ جانوروں کو نقصان ہو گیا. تو اس وقت عالمی تنظیموں نے آواز اٹھائی کہ وہاں پہ جو ہے وہ جانوروں کو نقصان ہو رہا ہے, آپ اٹیک کریں, حملہ کریں, لیکن میک شور کریں کہ وہ اس زو کے اندر جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. یعنی حالت یہ آ چکی ہے کہ ایک یعنی, اور اس کے اندر یہ دیکھیں, ہم جب ایک مسلم دنیا کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ آج کے بہت سارے ایک اکثریت غیر مسلم عام شہریوں کی بھی وہ اس بات کو محسوس کرتی ہے اور برملا اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ پوری دنیا پہ اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو مسلمان کا جو خون ہے اس کو وہ وقت, اس کو وہ قیمت نہیں دی جاتی جو کہ اس کا وہ استحقاق رکھتا ہے. اور پھر یہی بات ہے, اس کو بھی پھر ہم نے پھر مسلمانوں کے اندر بھی ہم نے مختلف کیٹیگریز بنا رکھی ہیں. اس کے اندر اگر کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے, کوئی حادثہ پیش آتا ہے, تو ہم اس کا جو ہے وہ اس کا بھرپور پرچار کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے بھی ہے. زیادتی کہیں پر بھی ہو اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے. لیکن وہی اٹیک اگر قرآن پڑھتے بچوں پر ہو جائے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, لوگ جو ہے وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ اس پر بات کرنا اتنا جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتا, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. تو بالکل ہمارے جو ناظرین ہیں, ناظرین کرام, آپ بھی ہماری اس جو ہے وہ آج کی اس ڈسکشن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام آؤ بات کریں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر کسی بھی ایک ٹاپک پہ بات کریں, اس کے مختلف عوامل پہ بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی افغانستان کے اندر جو بچوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا, اس کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اور اسی طرح جو ہے وہ کشمیر کے اندر مسلسل صورتحال جو ہے وہ بھی خاص کر حالیہ دنوں میں اس میں اندر پھر اضافہ ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ افریقہ کے اندر آپ دیکھیے, اسی طرح آپ جو ہے وہ غزہ کے اندر دیکھیے, یعنی مختلف جگہوں پر جو ہے یہ صورتحال جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں یا پھر ہم بسا اوقات جو ہے وہ ابراہیم بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ہم غیروں کی سازشیں جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور ایک جو پرسپشن ہے نا اس میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جب تک ہم ان عوامل کا تجزیہ نہیں کریں گے کہ ہماری اپنی ایک اسٹیٹ کیا ہے, ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں اس وقت پوری مسلم دنیا, صحیح بات, ٹھیک ہے, مطلب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ ایکسیپشن جو ہے آپ کو کچھ ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, کوئی ترکی میں کچھ ایسے اس طریقے کا مل جائے کہ جہاں مطلب ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ اور مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ, مگر ایک اوور آل جو مسلم دنیا ہے اس کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس کی ترقی میں کے اندر حائل ہیں, وہ کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی اتفاق کا مظاہرہ نہیں کرتے, وہ کیا وجوہات ہیں, وہ کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے اندر ایک سب سے آسان لقمہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. آپ نے جیسے بات کی نا, تو بات بالکل یہی ہے کہ وہ ہزاروں لوگ جو عراق کے اندر شہید ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی پوری دنیا کو شاید فکر نہیں تھی. لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس مطلب اس خونی جنگ کا, اس کرائسس کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں. مگر پوری دنیا کو جس کو فکر تھی وہ اس کی فکر تھی کہ وہ جو موصل کے اندر جو عجائبات موجود ہیں, وہ جو مجسمے ہیں, وہ پرانے زمانے کے جو کچھ جو کھنڈرات ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو مطلب انسانی خون, خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا ہو, کسی بھی رنگ کے حامل فرد کا ہو, کیا اس کی حیثیت جو ہے وہ اتنی زیادہ گئی گزری ہو گئی ہے کہ ایک مجسمے کی اور ایک تاریخی عمارت کی اور ایک سوئمنگ پول کی جو حیثیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ گر گئی ہے. اور اس کے اندر ہم اس تمیز کا, اس تفریق کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ بالکل اس بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے زبیر عرض کر رہا ہوں. جی زبیر صاحب, ہمارے میں کوئی ایک چیز سکم پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز کا الزام دوسروں کو لگاتے ہیں. امریکہ نے یہ کر دیا, ٹرمپ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. ہم نے کبھی اپنے گرین مان میں
جان کے کبھی دیکھا ہے کہ ہماری بھی تو کمزوریاں ہوئی ہیں. 400 سال میں میں نے تاریخ کا تو بڑا ہی مطالعہ کیا ہے, تو اس میں جب دیکھتا ہوں تو 400 سال میں ہماری ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں. 400 یا 500 کہہ دیں, جہاں بھی آپ باؤنڈری لگانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کا تو یہ کام ہے, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ تو ان کا کام ہے. ہم نے آپ دیکھیں کل 100 اور 200 کے قریب بچے ہمارے شہیدوں کے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے, تو مجھے وہ یاد آ گئی, کسی لیڈر نے بھی, جو خاص کر کے چیدہ لیڈر ہیں, کسی نے جناب اس کی مذمت نہیں کی. اور آپ نے وہ پرندوں کی بات کی, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو خیر بڑا ایکٹیو تھا طالبان کے زمانے میں, جب عراق کو انہوں نے سو کالڈ, جب اپنے بغداد کو کابل کو انہوں نے سو کالڈ فتح کر لیا, تو انہوں نے کچھ پرندے جو ہیں وہ پنجروں میں سے نکال کے باہر کیے, اور اس کی نیوز تھی اپنے گارڈین کہ دیکھیں یہ پرندے اب ان کو چھوڑ دیا گیا, یہ جنگل میں اپنی خوراک بھی تلاش نہیں کر پاتے. ارے بھائی, ان کا کام ہی تو تلاش کرنا ہے, پنجرے میں تو ان کو مجبوری کے تحت بند کیا گیا تھا. تو اس قسم کی برین واشنگ کرتے ہیں اور لوگ اس پہ بلیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے میں وہ سسٹم پیدا نہیں ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ ہم کہاں تھے, کیا تھے. اور میں نے ایک مثال ایک بار دی تھی اپنے ایک پروگرام میں کہ یہ جس جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں اس میں ہمارا ایک سکرو تک بھی لگا نہیں ہوا, تو وہ کس چیز پر فخر کرے؟ ہمیں فخر ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم ایک اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں, ہمیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, ان چیزوں پہ تو فخر ہے. لیکن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں یہ بھی ایک ٹاپک ہے, کیا حضور نے سیاست نہیں کی؟ وہ جو معاہدے کیے, مواخات کیے, وہ جو جگہ جگہ جا کے لوگوں سے ملے اور 7 خط جو یا 9 خط جو دکھے, جی زبیری صاحب, آج سیاست کو غلط رنگ دے دیا گیا. جی زبیری صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے مختلف جو ہے وہ اس حوالوں سے بات چیت کی ہے, اور آپ نے بالکل بجا اس طرف اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ شامل ہوئے, دیگر کالرز بھی ویٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں سویڈن سے عبدالقیوم بول رہا ہوں. جی بات کیجئے قیوم صاحب. میں یہ بولوں گا کہ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے بڑا اچھا رکھا ہے, اور میں یہ چاہ رہا تھا کبھی کسی دن آپ ایسے بھی پروگرام کریں. میں تو ڈائریکٹ یہ بولوں گا کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار صرف مسلمان ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی کتاب جو ہمارے اوپر نازل ہوئی, قرآن الکریم, ہم نے اس کو, یہ قرآن الکریم ہمیں نہ تو اس کی ڈیکوریشن بنا کے مسجدوں میں لگانے کے لیے بھیجا گیا تھا, نہ تو اس کو رٹا لگانے کے لیے زبانی بھیجا گیا تھا کہ رٹا لگاؤ اس کا مطلب نہ سمجھو. تو یہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں, یہ اللہ کا نور ہے جس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, اس کو سمجھنا چھوڑ دیا, اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا کہ اللہ رب العزت ہم سے مانگ کیا رہا ہے. وہ اپنی طاقت, اس کی جو اپنی عظمت و قدرت ہے, اس کے بدلے ہمیں جو سہولتیں دنیا میں احسانات کیے ہوئے ہیں اس کے بدلے مانگ کیا رہا ہے. وہ سب مسلمانوں نے چھوڑ دیا. جب مسلمانوں نے یہ چیز چھوڑ دی تو علامہ اقبال کے شعر, مولانا رومی کے شعر, وہ فلاں کے شعر مسجدوں کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر پڑھنے شروع ہو گئے. کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا. میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, میرے پاس بے شمار چینلز ہیں. جب میں مسلمانوں کے چینل, چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے کوئی بھی ملک ہے, اس کا دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے. پہلا جو امپریشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے چینل نہیں ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کریں گے جس نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کو وہ جب اس کا پتا بھی اس کی اجازت بغیر درخت سے نیچے نہیں گرتا, تو آج جو آپ کے لاکھوں مسلمانوں کا خون سڑکوں پہ بہایا گیا, شہروں میں بہایا گیا, ذلیل تر کیا گیا, کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں. چلیں عبدالقیوم صاحب, آپ سویڈن سے شامل ہوئے, آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن حکیم کو سمجھنا چاہیے. نیکسٹ کالر, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یہ میں حصہ لے سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں؟ جی بالکل, آپ حصہ لے رہے ہیں, بات کیجئے. اچھا. تو آپ 2 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کا مختلف گیٹ اپ ہے, میں کس کو فالو کروں؟ اگر میں نے فالو کرنا تو کس کو کروں؟ وہ جو آپ کو بتاتے ہیں, سوٹ پہن کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے نا وہ ہمیں لے کے پیچھے 14 سال پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ جو جتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ مسلمان خود کر رہے ہیں. مارنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے, مرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ. یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ یہی ہے کہ جو بہت ساری جو تقسیم ہے ہمارے اپنے اندر نا، سوچوں کی جو تقسیم ہے، ملا اور مسٹر کی، ملا اور مسجد کی تقسیم ہے، ملا اور مسٹر کی جو تقسیم ہے، اور یہ ساری کی ساری تقاسیم جو ہیں یہ سب ثانوی ہیں، ان کی کوئی بنیادی اہمیت نہیں ہے کہ کس کو فالو کیا جائے کس کو فالو نہ کیا جائے. تو اسلام کوئی یونیفارم پہنانے کا نام نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری مختلف چیزوں کے اندر فلیکسیبلٹی ہے آپ کی اپنی لائف. اچھا، ہم جو آج جو اس ٹاپک کے اوپر جو بات کر رہے ہیں، اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کے جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے جو بات کی ہے، اس میں بنیادی چیز کچھ اس طریقے کے عوامل کے اوپر نشاندہی کی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی جو ناکامیاں ہیں، اپنے جو فیلیئرز ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے. اور کوئی اور کالر لائن پر ہیں؟ جی، تو اس کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل، یہ جو لاسٹ کالر تھے نا، یہ بھی انہوں نے بھی یہ ماشاءاللہ ان کا بھی ایک جذبہ ہے. جی بالکل، اور یہ بھی ایک سوچ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. بڑی اچھی بات انہوں نے بھی کی ہے، اور یہ ایک سوچ کی نا ایک مطلب عکاسی کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ یہی پیغام ہے کہ دیکھیں ہمارے اندر یہ جو تفریق ہے نا، ایک مدرسے کا بچہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا نا، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہے، اس نے تو سیدھا جو ہے نا وہ جہنم میں جانا ہے. اچھا، یونیورسٹی سے نکل کے آتا ہے، وہ کہتا ہے اس مولوی کو تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آگے کسی، ان کو تو کوئی. یہ جو تقسیم ہے، حالانکہ ماشاءاللہ دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ان کا ایک اپنا ایک نالج ہے، اپنا ایک تجربہ ہے. اگر وہ دونوں کا ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں اور دونوں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا سیکھ لیں، تو ایک بحیثیت مسلم امہ، اور اگر ہم اسپیسیفک اگر پاکستان کی حیثیت سے بات کریں تو ہمیں جو ہے وہ ایک مجموعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس کا بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اچھا، دوسرا ایک اور جو ہے نا جو چیز ہے جس کی طرف ہمارے اشارہ کیا کالرز نے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک کالر لے لیں، جی ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا. دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے بہن. جی، یہ جو آپ نے آج کا سوال رکھا ہے کہ مسلم دنیا کے حالات کا ذمہ دار کون، تو یہ ہم خود ہیں. صحیح. کیونکہ ہم مسلمانوں میں نا اتفاق ہے، ہم ایک دوسرے کو کیچڑ اٹھا کے چھالنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے پہ، اور خود کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ہر انسان پرسنلی اس کا ذمہ دار ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو صحیح کرے تو صحیح ہو سکتا ہے. ہمیں جو بظاہر جو سامنے ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو خود ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ جو حالات بنے ہیں ان کے ذمہ دار مسلمان خود ہیں. ہم ایک ایسے معاشرے میں پلی بڑی ہوں کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے رہتے تھے اور بچوں کو بڑوں کا ڈر ہوتا تھا کہ کوئی بات غلط کی نہ تو یہ ہمارے والدین تک پہنچے گی اور اس پہ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی سزا ملے گی. لیکن جبکہ وقت حالات بدلتے بدلتے آج یہاں تک آ گئے ہیں کہ بچے جو مرضی کریں، والدین ان کا نام نہیں لینے دیتے ہیں، اور بڑا کوئی کہنے والا وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جبکہ ہر انسان کہتا ہے تم اپنے معاملات سے خبردار ہو، ہمارے معاملات میں نہ دخل دو. تو پھر اس وجہ سے یہ معاشرہ سارا بدل گیا ہے، اور آج حالات ہمارے ایسے ہو رہے ہیں، یہ ہم ان کے خود ہی ذمہ دار ہیں. جی، قابو میں نہیں رہے ہیں حالات جو ہیں. جی بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. جی امام صاحب، بہت بہت شکریہ میری بہن آپ کے کال کرنے کا. دیگر جو ہمارے ناظرین موجود ہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ہم اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ مسلم دنیا کی جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید اس 1500 سالہ تاریخ میں سب سے مشکل نازک ترین میرا خیال ہے کہ شاید صورتحال سے ہم آج گزر رہے ہیں. امام صاحب، یہ جو پوری ہماری ایک اپنی جو تاریخ ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں. ہلاکو خان جو ہے اس نے پوری سلطنت کو جو ہے وہ تہہ تیخ کر دیا تھا. چنگیز خان جو ہے اس کی جو اس کے جو فالوورز تھے اس نے ایک پوری جو مسلم ایک بہت بڑی لاکھوں جو ہے. مگر اگر ہم آج کی اس صورتحال کو اس سے کچھ کمپیئر کرنے کے لیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ملتا ہے. اس پہ بات جاری رکھتے ہیں. کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी मेरे भाई। बात यह है जी कि दुनिया के काफी मुल्कों में बीबियां सियासत में हैं, सरबराह भी हैं। जो बीबी की टिका का तौहीन करते हैं उन्हें 3-3 बार प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। वहां पर बच्चों की क्या हैसियत होगी? काफी वाकयात सामने आए हैं। वो अपने आप को मुसलमान भी कहते होंगे। अल्लाह बेटी। चलें मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। वैसे बात मेरी आपकी समझ बिल्कुल नहीं आई। थोड़ा सा कुछ अच्छा, ये जो बात हम कर रहे थे इब्राहिम भाई, कि ये जो हालात है ना, देखें उसमें एक और अंसर ये भी है, उसके अंदर हमारे नाज़रीन उनका भी एक अपना ख्याल शामिल हो सकता है कि उसके अंदर एक अवाम का किरदार है कि ये क्या ज़्यादा गलती ये अवाम आम लोगों के कंधों पे जाती है या फिर हमारे हुक्मरानों के ओवरऑल जो हुक्मरान हैं उनके कंधों पे जाती है, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी मुल्क के अंदर जो है, जो कि मतलब एक जिनको मुस्लिम रियासतें आप कह लें, जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत वाले जो ममालिक है, इस्लामिक रियासत के बजाय अगर हम मुस्लिम अक्सरियत वाले जो है वो रियासतें उनको कहें, तो उनके जो हुक्मरान हैं क्या वो, अब जैसे ये इतना बड़ा एक अफ़गानिस्तान के अंदर मतलब एक वाक़या पेश आया है, मतलब देखें ना, जब तक हम आप किसी इंसान को एक अहमियत खुद नहीं देंगे तो कोई दूसरा कैसे देगा। यहाँ पे एक वाक़या जो है, यूरोप से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी सीखने की, और यही चीज़ है, इस्लाम यही चीज़ें सिखाता है। यहाँ पे एक वाक़या पेश आ जाता है, तमाम ममालिक के सरबरान इकट्ठे होकर पेरिस के अंदर जब एक वाक़या पेश आया, सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो एक अज़म का इजहार किया कि हमने इस चीज़ को जो है वो दोबारा नहीं होने देना, और उसके लिए भरपूर इक़दाम किए गए। हमारे यहाँ जो है वो इस तरफ तवज्जो शायद जो है वो उसको उनको की तरजीह में ये चीज़ जो है वो शामिल ही नहीं। जी, तो इसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह। आपकी कॉल्स भी हम साथ साथ लेते रहेंगे और आपकी जो राय है उस राय को भी शामिल करते रहेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई बात कीजिए। जी मैं सैयद हारून बात कर रहा हूँ से। जी हारून भाई वेलकम। जी आज का जो टॉपिक था, इसमें आपने टॉपिक रखा हुआ मुस्लिम दुनिया के हालात और जिम्मेदार कौन। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इन सबके जिम्मेदार हम सब खुद ही हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, और सब मुसलमान ही हैं जो आपस में इत्तेहाद और यकजहती के साथ नहीं रहते। इसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम कंट्री जो फाइनेंशियली और जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सपोर्ट करता है, इस तरह उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि इसका जिक्र कुरान शरीफ में बहुत दफा बहुत जगह सूरतों पे हो चुका है कि यहूद और निसार हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे उसने सलूक ना करें, उनसे आप ताल्लुकात ना रखें, लेकिन उनसे अपने राज या कारोबारी मसाइल हैं उनसे आप, कुरान शरीफ में बहुत जगह जिक्र है, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी आयत में कौन सी सूरा में, लेकिन ये है कि आप जो है वो एहतियात करें। मतलब अच्छा, आप क्या मेरे भाई आप क्या समझते हैं कि जो हमारे मतलब ममालिक के अंदर, जैसे हम पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश और मतलब दीगर जो अफ़गानिस्तान हमारे करीब ममालिक हैं, यहाँ के जो हुक्मरान भी हैं, उनका भी इसमें कोई ना कोई किरदार या वो भी कहीं पर जिम्मेवार इसके नज़र आते हैं? बेशक 100%, इसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। एक मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान पर हर वो चीज़ फर्ज बनती है जो एक दूसरे मुस्लिम ममालिक की सपोर्ट करना या उनके कोई जुल्म हो रहा हो तो उस पर आवाज़ उठाना। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं या किसी और मुस्लिम ममालिक, सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, तो ये तो ममालिक और जो ममालिक जो क्या अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, तो वो लोग अगर उनके हुक्मरान अगर इन सब चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठा रहे, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो, अगर वो आपके हुक्मरान इस चीज़ पर आवाज़, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है ज़्यादातर, क्योंकि ये अवाम की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो ज़्यादा जिम्मेदारी है वो हुक्मरानों की है अगर वो मुसलमान ममालिक हैं। हाँ, नॉन मुस्लिम ममालिक में तो डिफरेंट स्टोरी है कि मतलब ऑफकोर्स जो हुक्मरान है वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन जब आपने पिछली बात बोली थी यूरोप से एग्जाम्पल दे रहे थे आपके मुसलमानों, आप यहाँ आप भी यहीं पर रहते हैं, हम लोग भी यहीं पर रहते हैं, आप देखें कि इस्लाम के बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में नाफिज है, सिर्फ शिर्क का मसला है। अगर शिर्क को हटा दें आप तो कौन सी ऐसी चीज़ें झूठ यहाँ पर आके लोग बंद कर देते हैं बोलना, और बेवाओं का ख्याल यहाँ पर रखा जाता है, सिंगल मदर विडो हर चीज़ का ख्याल, बेनिफिट दिए जाते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, ये सब इस्लामी निज़ाम। लेकिन जो चीज़ नहीं हो पाती है यहाँ पर वो शिर्क का मसला है।
لیکن جو مسلم ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو آف کورس یہ ان کا ہی جو موسٹلی میجورٹی جو ملے گا انہیں کا سلسلہ ہے کہ ان کو ان سب چیزوں پہ قدم رکھنے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. چلیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. مختلف کالرز شامل ہوتے ہیں, ایک اور کالر ہے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ کا 1 منٹ اور لینے والا ہوں, چونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے حالات کے ذمہ دار صرف مسلمان ہیں. اس میں بہت ساری ظاہراً یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ عراق میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد آج سیریا میں ہو رہا ہے, یہ صدام حسین نے کروایا تھا. اگر صدام حسین وہاں کویت سے نکل جاتا بغیر باہر کی فوجوں کے آئے ہوئے تو آج لاکھوں دنیا وہاں نہ مرتی. افغانستان میں اگر طالبان اسامہ کو واپس کر دیتے, ایک بندے کو انہوں نے روکا ہوا تھا, ہم نہیں دیں گے, لاکھوں دنیا مری. پاکستان میں بھی مروایا انہوں نے. اور کس کا قصور تھا؟ مسلمانوں کا. وہاں پہ عراق میں صدام کا قصور تھا جس نے لاکھوں دنیا مروائی حکومت کے لیے, کرسی کے لیے. آپ لیبیا صحیح, آپ کی بات ایک لحاظ سے آپ کی بات صحیح ہے, مگر اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہوتا کہ وہ اقوام, وہ افواج جنہوں نے عراق کے اوپر چڑھائی کر دوڑے تھے اور جس کا باقاعدہ بعد میں پھر اس کے بعد یہ اس کا کنکلوژن بھی نکلا کہ وہ آئل کی جنگ تھی, وہ تیل کی جنگ تھی, وہ ریسورسز کی, وہ پاور کی ایک پوری وہ جنگ تھی. تو بہرحال اس میں آپ کسی کو اس طریقے سے کلین چٹ تو نہیں دے سکتے. بہت سارے معاملات مختلف طریقے کے ہوتے ہیں, ہماری اپنی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بہت ساری غلطیاں ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں, مگر اس کا 100% ذمہ دار کسی کو بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. ویسے بھی ابراہیم بھائی یہ تو ہے, جتنے بھی ہمارے کالرز شامل ہوتے ہیں ہماری ان کی تمام باتوں سے اتفاق اور اختلاف وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی بیان بات کیجئے بھائی جان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کرم. میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ جی میں موہن شبیر بول رہا ہوں لٹن سے. جی شبیر صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, بہت دنوں کے بات ہو رہی ہے آپ سے. جی 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 ماشاءاللہ. سنائیں, آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ بات میں پاکستان کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. جی کیجئے. یہ سب قصور پبلک کا ہے. دیکھیں جب اس ملک میں تھوڑا سا گورنمنٹ کام نہیں کرتی, کس طریقے سے چینج کرتی ہے پبلک. ملک میں کہتے ہیں ایسی کوئی جو ہے نا کہ جس نے ہمارے چوری کیا اسی کو دینا, ایسا کچھ پھر دوبارہ ہے. کیونکہ میں ایک دن پروگرام دیکھ رہا ہوں باہر دوسرے دنیا چینل پہ بھی, وہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی کو جو ہے نا کہ ووٹ دینا. جب گندے پانی میں کھڑے, گندگی میں کھڑے, یہ لوگوں کو کیا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے. سب سے وہ ایک اردو کا محاورہ بھی آپ نے ایک دن سنایا تھا, وہ اردو بولے والے جو تھے بزرگ, 10,000 قدم سے کیا توقع رکھیں جو ہے نا. چلیں شبیر صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت آپ جو ہے وہ شامل ہوئے. جی بہت بہت شکریہ آپ شامل ہوئے, اور دیگر جتنے ہمارے شرکا اس حصے میں اس پروگرام کے اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہوئے ان کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ اس دلچسپ گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ مسلم دنیا کے حالات اور ان کے ذمہ دار کون. ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آج ہم مسلم دنیا کے حالات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کا ذمہ وار کون ہے. آپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ پروگرام کے اندر کالز کر کے شامل ہو رہے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز جو ہے وہ شامل کی جائیں. اچھا ابراہیم بھائی, اس پہ بریک پہ جانے سے قبل بھی ہم بات چیت کر رہے تھے. اچھا اس کا ایک اور عنصر جو ہے نا, ہم اکثر مطلب دوسروں کی سازشوں کا ذکر کرتے ہیں, فلاں نے سازش کر دی, اس نے کر دی, اس نے کر دی. ہم اپنے اندر جو ایک اور بڑا عنصر ہے جو کرپشن کا ہے, جو جھوٹ کا ہے, جو ایک جس کو آپ بے ایمانی کہہ لیں, وہ اس کا بھی بہت بڑا ایک ان تمام چیزوں کے اندر اثر ہے. یعنی ہمیں اپنے ملک کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے ملک کے اندر, اپنی گلی کے اندر تو کوئی نہیں نا آ کے ہمیں کہہ رہا کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, لیکن وہیں سے ہی ہماری جو ہے نا وہ ایک مطلب اس کی جو جس کو ایک کہہ لیں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں, کہتے ہیں, خود بھی اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہم سے ایمان اسلام تقاضا کرتا ہے, ہم اس بات پہ تو پریشان رہتے ہیں کہ جی فلاں ملک کے اندر
فلاں غیر مسلموں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اپنے کتنے ہی جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کو یا انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اذیت کا معاملہ کر رہے جی امام ہیں۔ صاحب بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ جو فہرست ہے یہ فہرست بہت طویل ہے، اور جو ایک آخری جو کالر تھے نا، آخری کے جو دو کالر، انہوں نے ایک نے جو بات کہی ہے اور ایک کمپیریزن کیا ہے مغرب اور مشرق کا، جو اس وقت جو کمپیریزن ہے وہ بہت حقیقت ہے، وہ تمام اسلام کے سنہری اصول، اخلاقیات اور وہ ضوابط اور وہ ساری کی ساری چیزیں وہ آج ہمارے ہاں ناپید ہو چکی ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری اپنی جو ترقی ہے وہ ترقی رک گئی ہے، وہ ترقی جو ہے وہ تنزلی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جھوٹ کی بات کی، میں بات کروں گا میرٹ کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، مسلم دنیا خواہ وہ تقریباً مور اور لیس کم و بیش تقریباً سب جگہوں پر صورتحال ایک ہی ہے، شاید کچھ استثناء آپ کو مل جائے، کچھ ترکی کی کچھ مثال استثناء مل جائے، کچھ ملیشیا کی کچھ شاید اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ ڈیفرنٹ ہو، تو ورنہ اوور آل پوری مسلم دنیا میں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور جو مسائل ہیں اس میں اب انجسٹس ہے، ٹھیک ہے، مطلب انصاف موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، معاشرے جو ہے وہ شرک کی بنیاد پر چل سکتے ہیں مگر ظلم کی بنیاد پر نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، یہ بہرحال ایک ایسے حقائق ہیں کہ جو ہمیں اسلام کی جو اصول ہیں نا، ہمیں اپنے گریبان میں بھی بالکل جانے کی جو ہے وہ طرف، تو کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ نے جو ٹاپک رکھے سب کے دلوں کو ہلا دینے والا یہ ٹاپک ہے، اور ان ٹاپک کی ضرورت ہے اس وقت مسلمان امہ کو، تو میں مبارکباد دیتی ہوں۔ اب میں 5 پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں، ذرا ہمت سے ذرا سن لینا، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اچھا نمبر 1 شارٹ رکھیے گا کیونکہ اور بھی کالرز ان کو بھی شامل کریں۔ بالکل بالکل، میں جلدی سے جلدی کوشش کروں گی۔ نمبر 1 کہ اسلام سے مسلمان دور ہو چکے ہیں، صحیح۔ نمبر 2 کہ مسلمان لیڈر، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، جتنے بھی ہیں سب کے سب کنٹریوں کے کرپٹ ہو چکے ہیں اور اسلام سے دور ہے۔ نمبر 3 ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو اسلام کے اوپر چل کر اللہ اور رسول کا لو کو لے کر آئیں، اور اسلام پر جو داغ لگے ہیں، جو لگ رہے ہیں، جو لوگ لگا رہے ہیں، ان داغوں کو دھویا جائے اور ساری دنیا کو بتا دیا جائے کہ اسلام جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے۔ اسلام کے اندر ذرا سی بھی بے انصافی نہیں ہے کسی کے ساتھ، اسلام سب کا خیر خواہ ہے، سب کے لیے ہے۔ جب دنیا کو یہ پتہ چل جائے گا، جب ہمارے لیڈر ہوں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا، جب ہمارے لیڈر نہیں ہوں گے دنیا کو ہم کیسے بتا سکتے؟ جبکہ ہمارے مسلمان ملک، ہمارے بچے، ہمارے عورتیں پانی سے پیاسے، گندے پانی، چلیں اب باقی، اور ہمارے جو ملک ہے، ایک بات صرف مجھے موقع دیجیے، ایک بات، ہمارے جتنے بھی ملک ہیں وہ سب سے ریسورسز سے بھرے ہوئے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، اور بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں، جو ہمارے مسلمان ہیں نا، جو لیڈرز ہیں نا، وہ غلط انہوں نے نیت لی ہے، اور پاورشپ اللہ کو ہے، لیکن یہ لوگ لیڈرز چاہتے ہیں ہم کو ہمارے ساتھ پاورشپ ہو، تو پاورشپ یہ اسلام نہیں پھیلتا، پاورشپ اللہ تعالیٰ سب دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے، پاور میرے ہاتھ پر ہے یا اپنے ہاتھ پر ہے، ہم سارے انسان ہیں، ہم کو اسلام کو عمل کرنا، تو سارے لیڈرز ہمارے اسلام عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ان کو آپ نہیں سمجھتے مسلمان کے ساتھ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہیں؟ کہ آپ کی نیت غلط ہے تو پھر کس آپ بلا سکتے ہو بھائی، اور یہ مسلمان کنٹری ہے۔ چلیں میری بہن، اچھا آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں؟ سب مسلمان اچھا ہیں۔ میری بہن، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ آپ ویسے ہماری چلیں اس ٹاپک پہ آپ نے بات کیا، آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں، آپ کی صحت کافی خراب تھی، ابھی ماشاءاللہ بہتر لگ رہی ہیں۔ جی بہتر لگ رہی ہے کیونکہ میں اللہ پر توکل ہے نا، لیکن میں ان لوگوں پر نہیں نا، تو میرا ایمان اللہ پر ہے نا، ان لوگوں پر نہیں نہ سوچی وہ یہ میرے ہمدردی کر رہے ہیں، اللہ میرا ہمدردی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तो बदल ही गया। जी जी बात कीजिए। हाँ जी, मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि मेरे से पहले लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी बातों की हैं, जो टीवी पे आपके पहले जो कॉलर थे दो जी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अल्लाह ताला खुदा करे कि ऐसा कोई मोहम्मद बिन कासिम आए और तारक बिन जियाद आए जो कश्तियां जला के आए, और फिर सलाहुद्दीन आए जो डंडे के जोर से सारों को इंसानियत सिखाए। मुसलमान ही बिके हुए हैं, मुसलमान बेगैरत हो गए हैं। मुसलमान वो मुसलमान ही नहीं रहे कि एक बाजू में दर्द, एक मुसलमान तकलीफ में है तो दूसरा मुसलमान उसकी तकलीफ को महसूस करे अपने दिल में। मैं तो रात दिन रोती हूँ कि या अल्लाह कोई क़यामत डाल इन पे, कोई डाल आसमानी मुसीबत और इनको सीधा कर दे। क्या क्या हो रहा है दुनिया में। जी मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जज्बात का भी इजहार किया है और इस वक्त जो ओवरऑल मुस्लिम दुनिया की जो सूरत हाल है उसकी एक बहुत हकीकी अक्कासी भी की है। और नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बात कीजिए। जी मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि जी बिल्कुल बात कीजिए। पहले तो हम सब, जैसे मैं खुद से शुरू करूंगी ना, कि मैं एज अ माँ, एज अ बीवी, एज अ मोहल्लेदार क्या रोल प्ले कर रही हूँ एज अ मुस्लिम। ठीक है, हमारे हालात क्या देख लें, हमारी हर चीज में हम हर कोई इसको जो भी पोजीशन मिली हुई है ना, वो उस हर पोजीशन में कोई बहू पे जुल्म कर रहा है, कोई सास पे कर रहा है, कोई शोहर पे, कोई नंदों पे। तो फिर अल्लाह की इताअत हमें बहुत काम में बातें हैं सिर्फ हमें ज्यादा, और जब अल्लाह की इताअत होगी ना तो मुसलमान एंड ऑफ द डे होना तो था कि हक और बातों की जो लड़ाई है वो तो होनी है, लेकिन फिर उस लड़ाई में जब हम इस दुनिया से जाएं तो फिर हमारा रोल हमने क्या किया उससे होगी ना बात, इंफरादी हवाले से। जी जी। तो वो जो चीज है ना कि हमें हालांकि तौर पे हमें अपने आप को ठीक करना है, पहले खुद से शुरू करना है। जो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है ना किसी और की तरफ उंगली उठाते हुए, वो उस पे गौर करना है हमने कि मैं एक पर्सनली क्या रोल प्ले कर रही हूँ और क्या मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए मैं खुद क्या कर रही हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, जज़ाकल्लाह खैर मेरी बहन, आपका बहुत अच्छा मैसेज है, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कीजिए। जी बात कीजिए, कौन बात कर रहे हैं? जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई आप सब, हेलो। जी जी मेरे भाई, बात कीजिए बात कीजिए। हाँ जी इमाम साहब, बात मेरी ये है कि जो बाप बनता है ना, उस बाप को फिर अपनी सारी औलाद का ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो बनते हैं ना सरबराह, ये बाप तो बन जाते हैं लेकिन सारी औलाद का ख्याल नहीं करते, अपनी औलाद का ही ख्याल करते हैं, उनका ही पेट भरते हैं। हमारे लियाकत अली युवा के बाद जितने भी आए हैं सब ने अपना ही पेट भरा है, पब्लिक को उन्होंने मार दिया है। ये हमारे अपने वजीरे आला सस्ते तंदूर कहाँ गए, इसने कहा था कि 3-6 माह के बाद बिजली आ जाएगी, कहाँ गई बिजली। चलें ये मतलब आप एक उस डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट आप हवाले से बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब, आपको इब्राहिम भैया को अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता करे, बहुत अच्छी तरबियत फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने कॉलर्स ने भी जो बातें की हैं कि आज से का जो हालात है मुस्लिम दुनिया पे, तो वो मतलब मुसलमान मतलब खुद जिम्मेदार है, तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। और हमारे जो कुछ भाई आके कहते हैं कि मतलब जो लीडर खराब है, तो इंसान खुद अपने भी गरीबान में जाके कि मैं जी कितना सच्चा मुसलमान हूँ। आज का जो मुसलमान है तो वो मतलब अमल से दूर है। ये जो मुसलमाने पे जो हालात है तो उनके अपने ही करतूत हैं। जो एक जुमले में मैं अपनी बात को कहूँ कि मतलब मुसलमानों में शर्म नबी भी नहीं है और खौफ खुदा भी नहीं है। शर्म नबी, खौफ खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। तो आज का मुसलमान गुनाहों पे दलेर है।
مطلب جو گناہ جی کبیرہ بھی وہ ایسا کرے گا کہ اس کو تو نعوذ باللہ کوئی جو گناہ سمجھتا نہیں ہے. جھوٹ تو مسلمان کی فطرت میں شامل ہو گیا نعوذ باللہ. اور مطلب جی نمازیں تو قضا کرنا تو کوئی میرا خیال ہے گناہ سمجھتا نہیں ہے. اگر کسی محفل میں ہم جائیں اور مغرب کا ٹائم ہو جائے اور اگر 100 جی مسلمان جمع ہے تو 20 اٹھ کے جی نماز پڑھیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بہت اچھا ایک ریمائنڈر جو ہے وہ آپ نے دیا ہے باقی تمام ناظرین کو. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جوانی بھائی، امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بات کیجیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مسلمان جو آج کل جو حالات فیس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یعنی ابھی پہلے 2 میری بہنوں نے فون کیا تھا، انہوں نے بالکل ایک صحیح بات کہی تھی کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ اسلام کے قاعدے قانون سے چلے اور ایک اپنے یعنی کہ جتنے بھی ہمارے جو ملک کے جتنے بھی حکمران ہیں، میں کسی کو پوائنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اچھے حکمران بھی ہوتے ہیں، لیکن بس میسج یہ ہے کہ ہر حکمران کو یہ سوچنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگلے کی جو عوام ہے وہ بھی کسی کے بچے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو ان کو یعنی کہ صحیح اچھا کرنا چاہیے، اپنے ملک کو انہیں آگے بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ، بہت عمدہ بات کہی ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. اچھا جی ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عاصم بول رہا ہوں لنڈن. جی عاصم صاحب بات کیجیے. جی بہت کچھ سنا میں نے ماشاءاللہ، اور کافی کچھ کہہ دیا گیا ہے، تو کہنے کو رہا ہی کچھ نہیں. باقی جہاں تک ہماری ذمہ داری ہماری اپنی ہے، جو ہم نے اپنے حالات کس طرح بگاڑے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، آخری بات جلدی سے کروں گا، کہ اگر ہمارے اسکولز میں ہمارے بچپن سے ہمارے صحابہ کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر صحابہ اکرام کے بارے میں، خلفائے راشدین سے شروع ہو کر باقی صحابہ کے بارے میں بتایا جائے، ان کے کیسے کیسے حالات تھے ان کے، اور کس طرح انہوں نے اپنے حالات کو صحیح کیا، کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا بدل دی ان کی. جو عربوں کی طرف لوگ تھوکتے بھی نہیں تھے، ان کو لا کے کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا. اور وہ جھونپڑی میں رہنے والے جن کے پاس پہننے کو نہیں تھا اور جناب اوڑھنے کو نہیں تھا، تلواریں پرانی، لکڑیاں پرانی، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فتوحات دی. کیوں؟ کیونکہ خوف الہی تھا. ہر بات وہ سوچ کرتے تھے کہ اللہ کے خلاف نہ ہو، رسول کے خلاف نہ ہو. اس کے بعد تابعین آتے رہے، تابع تابعین آتے رہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا پڑھ کے لوگ دیکھیں. صحیح ہے، صحیح ہے عاصم صاحب. بادشاہ ہوتے ہی ابھی فقیری کی. صحیح ہے، صحیح. تو یہ ہوتے ہیں لوگ، اور ہم لوگ تو پیسے کے بھکاری ہو گئے، بس پیسہ مل جائے تو کچھ بھی کر لو. بہت شکریہ عاصم صاحب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جی بہت بہت شکریہ عاصم صاحب آپ کی کال کرنے کا. تمام جتنے ہمارے سامعین تھے جو ہمارے ساتھ شریک ہوئے. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں عائشہ کی امی بول رہی ہوں. جی 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 ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں دیکھ رہی تھی جو آپ نے اس وقت سوال رکھا نا، اس کے ذمہ وار ہم سب ہیں. ایک آدمی نہیں، سب ہیں. کیونکہ اب ہمارے گھروں سے دین چلا گیا ہے، بے پردگی زیادہ آ گئی ہے، واحیاتی زیادہ آ گئی ہے، اور اتنا ہی مسلمان آج مار کھا رہا ہے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح، بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی رائے موجود نہیں ہے. آج دیکھیں نا، میں دیکھتی ہوں بعض دفعہ ٹی وی پر ہماری بچے ناچ رہی ہیں، گٹار پکڑ، خاص کر کے جیو میں بچیاں ہماری ڈانس کر رہی ہیں. یہ اللہ کی رحمت تو نہیں اترے گی نا. بہت آتا ہے، لیکن اس کے ذمہ وار ہم سب ہیں. پہلے ہم جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسے ہمارے حکمران بھی ہوں گے. صحیح ہے نا؟ ویسے ہمارے اوپر رحمت بھی ایسی نازل ہوگی جیسے ہم عمل کریں گے. عمل ہمارے خراب ہے تو مار ہم کھا رہے ہیں، اور دکھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور شامل ہوئے. جی امام صاحب، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر ہم ایک بحیثیت مجموعی مسلم دنیا کو دیکھیں نا، تو مسلم دنیا اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو رحمتیں کی ہیں نا، اس سے مالا مال ہے. وہ قدرتی ذخائر دنیا میں جتنے زیادہ مسلم کنٹریز کے اندر موجود ہیں، شاید وہ باقی دیگر دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گے. یہ بالکل ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے. ہر خطہ، ہر ملک وہ کسی نہ کسی
اس طریقے کی پوشیدہ خزانوں سے نعمتوں سے مالا مال ہے جس کو صرف اس کو استعمال کر کے جو ہے نا مسلمان اس کنٹری کے اس علاقے کے. اچھا اس کے بعد اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم پوری مسلم دنیا کو چھوڑ دیں, اگر میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات کروں نا, 2.5 کروڑ بچے پاکستان کے اندر اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں, تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بنیادی جو ایک انسان کو حیوان سے انسان بنانے والا جو ایک عمل ہے وہ تو تعلیم ہے. تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور میں کس طریقے سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی طارق بن زیاد جیسا حکمران مل جائے گا, ہمیں کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یا عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران, تو وہ اسی وقت ملیں گے کہ جب ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے, تعلیم یافتہ ہوں گے, شعور ان کے پاس ہوگا, ان کے پاس آگہی ہوگی, صحیح غلط کی پہچان ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بنیادی فیکٹر ہے یہ. بالکل جیسے اچھا پاکستان کی جیسے آپ نے بات کی نا, پاکستان کے اندر بھی اسی طرح ہم دیگر جو ہے نا ممالک ان کو بھی دیکھ لیں. ابھی افریقہ کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت, جی جیسے ہم لوگ پیچھے گئے بھی تھے وہاں پہ جو ہے وہ صومالیہ کے اندر, اور وہاں پہ وزٹ کیا, تو آپ تو وہاں پہ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب 2.5 کروڑ پاکستان کے اندر یہ صورتحال ہے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مطلب ان بچوں کے پاس جو بنیادی کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر نہیں. یہی صورتحال پھر اگر آپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر اور روہنگیا برما کے مسلمان, ان کی صورتحال, ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی بسا اوقات جو ہے. اچھا اس میں اب یہ ہے, دیکھیں اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں یہ تو ہم نے عوامل کا تو ذکر کر لیا, ہم نے اس کے حوالے سے مختلف باتیں کی. اب سوال یہ ہے کہ میں, آپ, ہمارے ناظرین, ایک عام بندہ وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے, وہ کہاں تک اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے, مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے اس ساری دنیا کو بدلا یا نہیں بدلا, یہ جو حالات کی سنگینی تھی اس سے میں نے کیا جو ہے وہ اس کے اندر کیا تبدیلی کی لانے کی کوشش کی. یہ تو پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنے حصے کی شمع روشن کی یا نہیں کی, اپنا حصہ جو ہے وہ کسی بھی ضرورت مند کے لیے, جو بھی میرا مسلمان بھائی تھا, بہن تھی, اس کے لیے میں نے کیا کردار ادا کیا. اور یہ جو چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا کردار ہوتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اس کا فائدہ نظر آتا ہے. اچھا دیکھیں جیسے پاکستان کے اندر بہت ساری تنظیمیں یہاں پہ کام کرتی ہیں جو وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے, تو وہ جو ایک گیپ ہے اس کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی حد تک جو ہے وہ ختم کیا جائے, جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے. اسی طرح افریقہ کے اندر غربت کا معاملہ ہے, بے انتہا معاملہ ہے, بہت ساری تنظیمیں وہاں پر اس طرح کی کوشش کر رہی ہیں. اور یہ ہمارے معاشرہ ناظرین اور دیگر جو ہے وہ احباب, اس کے اندر یہ ایک مطلب ایک عملی قدم ہے کہ جو ہمیں اٹھانا چاہیے. باتوں کے ساتھ ساتھ یہ عملی اقدامات بھی ہم کریں تو یقیناً اس سے جو ہے وہ زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہم اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا, ہر کسی بھی آپ کسی مسئلے کو دیکھنے کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو تنقیدی پہلو ہوتا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, کہ آپ نے سنا, اس کے اوپر جو ہے وہ بہت دیر تک آپ نے بات کی, اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی صحیح نہیں کر رہا, وہ بھی چور ہے, وہ بھی کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری اوور آل ایک بات چیت ہو گئی نا, بات برائے بات ہوئی, تنقید ہوئی, ختم ہو گئی. مگر اگر ایک بات برائے کوئی اصلاح ہو, کوئی بات برائے تعمیر ہو, بات برائے کوئی ایک سبق حاصل کرنے, بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کچھ اپنے حصے کا کوئی کام کرنے کے اوپر بات ہو, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے جو خاندان ہے اس کی تعمیر اور اس کی ترقی کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو گرد و پیش کے اندر جو لوگ موجود ہیں, جو ایکسٹینڈڈ فیملیز موجود ہیں, اس میں ہمارا کوئی رول کسی قسم کا کوئی موجود ہے یا نہیں ہے, یا صرف ہم صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, ایک لگا بندہ روٹین ہے, اور اس روٹین کے تحت جو ہے وہ ہم کام کیے چلے جا رہے ہیں. پیچھے یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان کی روز و شب کس طریقے کی گزر رہے ہیں, وہ کوئی دین کے اوپر, دنیا کے حوالے سے, مطلب دین تو چلیں ایک طرف, ایک آج پھر ثانوی حیثیت رکھتا ہے. بچے کوئی کم از کم اسکولوں کے اندر کوئی اچھا پرفارم کر رہے ہیں, نہیں پرفارم کر رہے, کوئی ایجوکیشن ان کی اچھی ہو رہی ہے, کوئی تعلیم اچھی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ان کی دین کی, دنیا کی, آخرت کی ساری. اچھا اس جو بات آپ نے کہی نا, یہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے. اور مایوسی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر میں یہ محسوس کرتا ہوں اگر کوئی روشنی کی ایک کرن ہے تو وہ یہ ہے کہ جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. اور اگر یہ کام جس نے کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. بڑا خوبصورت جو ہے نا یہ بات بھی ہوگی. بالکل ناظرین کرام, ہمارے پاس پروگرام کے آخری 3-4 منٹ دعا بھی کرنی ہے. 2 کالرز کو جلدی سے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرے بھائی بات کیجئے. جی سر, ایسا ہے کہ مجھے یہ جو تھا نا, یہ لوگ یہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اور آخر میں جو 3 آیات ہے
ہا کے نیچے مثلا زیر ہے، پھر یہ ہے، یہ ملا کے میم کے نیچے زیر ہے، یہ ملا کے تو یہ تو اللہ کا صفاتی نام ہے، میم بنتا ہے. تو یہ جو حیا ہے اسی طرح یہ آیت الکرسی میں اسٹارٹ ہوا ہے حیا، تو اس کے نیچے ہم یہ اسٹارٹ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ آیت ساری چینج ہو جاتی ہے. تو یہ سارا میرے بھائی ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس آپ کے سوال اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ سے پتہ کروں. ہمارا پروگرام جستجو ہوتا ہے اسلامک سوالوں کے حوالے سے، اس میں آپ ضرور شرکت کیجئے گا. بہت شکریہ. جی جستجو میں سوال کریں انشاءاللہ. آخری جو ہے وہ کالر ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ امام صاحب اور عمران بھائی، بہت اچھا امپورٹنٹ ٹاپک تھا. بس آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کے ٹاپک ہے نا کہ ذمہ دار کون، کسی ایک پہ تو فنگر پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارے علماء کا اور جو خطبہ دیتے ہیں جمعے کا امام، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. عموماً جو ہم جمعے کی نمازوں میں جاتے ہیں تو رحمتوں پہ، برکتوں پہ اور اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں. اخلاقیات جس کی کمی ہے اس حکومت کے اندر، خاص طور پہ ویسٹ میں رہتے ہوئے، کہ بھئی آنیسٹلی کس طرح اپنا بزنس کرنا ہے، سچ کس طرح، اور کمیونٹی کے اندر انٹرفیت معاملات میں کیسے ایک مسلمان کی طرح بہترین معاملات کرنے ہیں. ان چیزوں کو پلیز یہ ٹاپکس میں لے کر آیا کریں جمعے کے خطبات میں. بالکل بالکل ڈاکٹر اینا بڑی خوبصورت بات کہ آپ کبھی جو ہے نا وہ میرے پیچھے انشاءاللہ جمعہ پڑھیں، یعنی جہاں پہ میں لیکچر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ہم انہی ٹاپکس کو اور الحمدللہ آپ ڈسکس کیا جاتا ہے. بالکل آخر میں اور میرے خیال دعا کر لیتے ہیں شب جمعہ. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے الہ العالمین، پاک پروردگار، الہ العالمین جتنے بھی ہمارے حاضرین ناظرین الہ العالمین شامل ہوئے پروگرام کے اندر ہے، پاک پروردگار سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرمانا. الہ العالمین آج ہم امت مسلمہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پاک پروردگار پوری انسانیت کو امن و سکون عطا فرما. جو بھی لوگ مسلمان ہیں یا غیر مسلم جو اس دنیا کا امن و سکون تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما. اے پاک پروردگار، اے الہ العالمین ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے احباب دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے حوالے سے. اے پاک پروردگار جن کے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرما. الہ العالمین اے پاک پروردگار جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین کا سایہ اپنے اولاد پر تادیر قائم و دائم فرما. اے پاک پروردگار جو بچے بچیاں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، الہ العالمین ان کے نیک اسباب مہیا فرما. جو الہ العالمین بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو کسی قرض کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین انہیں قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے آسانیاں عطا فرما. اے الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. اے الہ العالمین پاک پروردگار کشمیر، فلسطین، سیریا، برما، افغانستان، یمن سمیت دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کے مشکلات کا خاتمہ فرما. ہم یہاں جس ملک کے اندر رہتے ہیں الہ العالمین اس ملک کے اندر بھی ہر طرح کی آسانیاں خیر و برکت عطا فرما. اور اے الہ العالمین پاک پروردگار جتنے بھی ہمارے ناظرین سامعین ہیں، الہ العالمین سب کی ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے 7:30 بجے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.